حسینیت یزیدیت یزیدیت محمد وال محمد صلوات. اگر پرابلم ہوئی تو پھر اتار لو. ہاں ابھی اتار ذرا ساؤنڈ صحیح ہو جائے. بار دیگر بلندتر صلوات کی تلاوت فرمائیں. بار دیگر بلندتر صلوات. یہ دعا کی درخواست ہے سیدہ انجمن رضوی ان کی صحت یابی کے لیے، سید محمد رضا رضوی، سید علی رضوی اور رزق میں اضافے کے لیے، اور رحیل نقوی صاحب کی بھی صحت و سلامتی کے لیے دعا کی درخواست ہے. مالک زمانہ تمام کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اور اتنی جلدی مستجاب فرمائیں کہ دعا مانگنے والا ولایت علی پر جتنا زیادہ یقین رکھتا ہو. آمین بحق یاسین و آل یاسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس واهل البيت ويطهركم تطهيرا. وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صلوات بر محمد وآل محمد. ذکر مصطفیٰ مذاہب عالم کی روشنی میں آج اس عشرہ محرم الحرام مرکزی و قدیمی کی یہ چھٹی مجلس عزا منصوب ہے باب الحوائج، باب المراد، سخی ابن سخی، کریم ابن کریم، ولی ابن ولی، علی ابن علی، مولا سرکار شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے اسم معلیٰ سے انہی کے صدقے میں جس جس کی جو جو حاجات ہیں یہ وہ باب الحوائج ہے جو ان کہیں بھی سنتا ہے. تمام کی تمام حاجات کو شہزادہ علی اصغر اپنے دادا کی ولایت کی عزت اور عظمت کے صدقے میں پورا فرمائیں. جس جس کا ہاتھ اٹھا ہے یا نہیں اٹھا ہر اس کی حاجات آج اس مجلس سے پوری ہوں گی. عنوان آگے بڑھنے لگا ہے ذکر مصطفیٰ مذاہب عالم کی روشنی میں. کل سلسلہ گفتگو تورات اور انجیل سے ہوتا ہوا ہمارے بر صغیر پاک و ہند کہ جسے قدیم زمانے میں ہندوستان ہی کہا جاتا تھا وہاں تک آ گیا ہے. ہندوستان میں جتنے بھی مذاہب گزرے یا جتنے ابھی گزر رہے ہیں کوئی ایسا مذہب نہیں کہ جس میں ذکر محمد مصطفیٰ نہ ہو. کیونکہ اگر اس دھرتی پر عشق رسول نہیں ہوگا تو پھر کہاں ہوگا؟ اگر یہاں عشق محمد کی خوشبو نہ ہوتی تو
تو حسین کیوں کہتے میں ہندوستان جانا چاہتا ہوں؟ آواز تھوڑی لے رہا ہے، آواز تھوڑی سی کیجئے گا، بڑی توجہ ہے۔ کل سلسلہ گفتگو جہاں پہ تھا وہیں سے متصل کرنے لگا ہوں۔ صرف گوتم بدھ نے ہی یہاں پر مصطفیٰ کے آنے کا اعلان نہیں کیا، جسے کل کی مجلس یاد ہے، ایک اور بھی ہے گوتم بدھ کی طرح جو ہندو مذہب کا باغی ہو کر اپنا الگ مذہب بنانے نکلا اور وہ کامیاب بھی ہوا۔ اس کا تعلق ہندوستان کے موجودہ انڈیا کے کسی علاقے سے نہیں بلکہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ننکانہ صاحب سے، جنہیں عام لفظوں میں آپ بابا گرو نانک کے نام سے جانتے ہیں۔ جیسے گوتم بدھ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے مگر حق کی تلاش میں نکل پڑے اور اپنے پچھلے مذہب کو ترک کیا، ایسے ہی بابا گرو نانک نے ہندو گھرانے میں آنکھ کھولی مگر حق کی تلاش میں ایسا نکلے کہ پھر انہوں نے اس وقت جتنے بھی قدیم جدید مذاہب میں سب سے جو نیا مذہب ہے جو زمین پر بنا وہ سکھ ازم ہے، جسے سکھ مت کہتے ہیں، جس کے پیروکاروں کو سکھ کہا جاتا ہے۔ بڑی توجہ فرمائیے گا چونکہ ابتدائی جملے بڑے اہم ہیں۔ چونکہ بابا گرو نانک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے مگر انہوں نے حق کو تلاش کرنا شروع کیا اور دنیا کے جتنے مذاہب کی جو اچھی چیزیں انہیں اپنی معرفت کے مطابق لگی وہ سکھوں کے لیے آگے طرز زندگی میں انہوں نے بطور مذہب پیش کی، جسے آپ سکھ مت یا انگریزی میں سکھ ازم کہتے ہیں۔ لیکن سکیچ آف سکس میں جان میلکم نے بابا گرو نانک کے بارے میں عیسائی ہو کر ایک فکرہ لکھا۔ وہ چاہتے تو کچھ بھی لکھ سکتے تھے مگر انہوں نے بابا گرو نانک کے لیے یہ فکرہ لکھا کہ بھلے میں جان میلکم عیسائی ہوں مگر گرو نانک کی زندگی پڑھ کر یہ بتا سکتا ہوں کہ نانک کا خدا وہی ہے جو محمد کا خدا ہے۔ آپ جی ہیں بھائی، صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ ذرا سا توجہ فرمائیے گا چونکہ اگر شروع میں آپ ڈھیلے بیٹھیں گے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید پچھلے 5 دن آپ کو لطف نہیں آیا۔ یہ بیس کے جو ہے نا دھمک، یہ بیس کو تھوڑا سا ٹھیک کر دے تاکہ یہ دھمک نہ آئے اور آواز سافٹ ہو، اور یہ دور سے لے تاکہ میں بات آگے بڑھاؤں۔ بابا گرو نانک چونکہ ہندو گھر میں پیدا ہوئے، آج مجھے ان کی زبانی بتانا ہے کہ شان رسالت کیا ہے۔ میں کل بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے نزدیک احترام کا معیار عشق محمد و آل محمد ہے، عزت محمد و آل محمد ہے۔ ان کا ماننے والا یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو ہوگا تو ہم احترام کریں گے، ان کا انکاری کلمہ گو بھی ہوگا ہم جوتی پہ بھی نہیں لکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے گا، ذرا خیرات مانگیے گا، چونکہ ہمارے نزدیک معیار عظمت محمد و آل محمد ہے۔ جو جنہیں جتنا تسلیم کرے گا ہم اس کی اتنی ہی زیادہ قدر کرتے چلے جائیں گے۔ بابا گرو نانک کو ماں باپ نے بچپن میں بھیجا پڑھنے کے لیے ایک ہندو پنڈت کے پاس۔ پہلے دن ہندو پنڈت نے عام ہندو بچہ سمجھ کے کہا کہو برہما، یہ خاموش ہو گئے، کہو شیوا، یہ پھر خاموش ہو گئے۔ بابا گرو نانک کو کہا کہو وشنو، یہ پھر خاموش ہوئے۔ ہندو پنڈت سمجھ گیا کہ بچہ عام نہیں، بول بھی سکتا ہے مگر ان تینوں کے نام پہ کیوں نہیں بولا۔ کہنے لگے نانک کہو اوم۔ بابا گرو نانک مسکرا کے کہتے ہیں اوم۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا اسے مانوں گا ان تینوں کو نہیں مانوں گا۔ آپ جی صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ جسے جتنی سمجھ آئی ہے وہ بندہ اس معیار پہ بولا ہے بھائی، دائیں بائیں والے، سامنے والے، پیچھے والے، سارے بولو حیدری یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ میں اسی چوک عباس امامیہ کالونی میں سکلین شجی اوم پہ پوری مجلس بھی پڑھ چکا ہوں، اور جس کو یاد تھا یقیناً وہ جلدی سے ساتھ مل گیا ہے۔ میں برہما نہیں پڑھوں گا، وشنو نہیں پڑھوں گا، شیوا نہیں پڑھوں گا، میں اوم پڑھوں گا، کیوں
چونکہ وہ 3 بھگوانوں کے نام ہیں، اوم کسی بھگوان کا نام نہیں۔ اوم ہندو پڑھتے ہیں کوئی بھی منتر شروع کرنے سے پہلے، کوئی بھی خاص کام کرنے سے پہلے، اور پورے دل سے پڑھتے ہیں اوم لمبا کر کے۔ اوم بامانے ہیں بسم اللہ کے، جیسے آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ ایسے وہ پڑھتے ہیں اوم، کیونکہ بسم اللہ میں بھی بے میں نقطہ ہے، اوم کے اوپر بھی ایک نقطہ ہے۔ ہاتھ اٹھائیے گا، ذرا خیرات مانگیے گا، ذرا فکرے کو سمجھیے گا۔ بابا گرو نانک شروع سے حق کی تلاش میں نکلے، اور ایسا ویسا حق کی تلاش میں نہیں نکلے، یہ حق کی تلاش میں ایسے نکلے کہ انہوں نے پوری دنیا کا سفر بھی کیا، اور پوری دنیا کا سفر ایسے نہیں کیا، انہوں نے 4 سفر کیے ہیں جنہیں 4 اداسیاں کہا جاتا ہے۔ وہیں سے بابا گرو نانک کی حیات طیبہ سے میں نے آج وہ فکرہ پڑھنا ہے جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جس کی جو اچھی بات ہو اسے لے لینا چاہیے، جس کی جو بات خراب ہو اسے چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ علی امیر المومنین نے فرمایا کہ علم تمہاری گمشدہ میراث ہے، اسے جہاں سے چاہو وہ لے لو۔ اب آپ کہیں گے آپ نے بابا گرو نانک کی حیات کو پاک کیسے کہا؟ تو بھائی جس کے دل میں عشق محمد ہو وہ خراب زندگی تو گزار سکتا ہی نہیں۔ بابا گرو نانک کی نصیحتوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے نصیحت دربار صاحب، اس کے اندر لکھا ہوا ہے باج محمد بھگت اجائیں، ہر وہ زندگی حرام ہے جو محمد کے بغیر گزرے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھائیے گا، ذرا خیرات مانگیے گا جسے فکرہ سمجھ آئے۔ ذکر مصطفیٰ مذاہب عالم کی روشنی میں، اور مشتبہ شاہ جی میں آپ کی دعا سے بے حق نجف منزل وہ پڑھ رہا ہوں کہ اکثر کئی جن مسلمانوں کو اپنے اسلام کا زوم ہے، ہو سکتا ہے انہیں جا کر تھوڑا سا احساس بھی ہوتا ہو کہ بھئی ہم سے اچھے تو وہ ہیں، ایسے تو مان رہے ہیں جیسے ماننے کا حق ہے۔ بھئی ہم تو مسلمانوں کو شروع دن سے کہتے آئے ہیں علی والوں کی بزم میں آ کے بیٹھو، کیونکہ یہاں وہ بھی ملے گا جو کہیں نہیں ملتا، یہیں سے شان رسالت کا اصل پتہ چلے گا، کیونکہ یہ اس حسین کی مجلس ہے جو حسین منی و انا من الحسین کا مصداق ہے۔ غریبوں کے رکشے جلا کر، ریڑی سے کیلے اٹھا کر شان رسالت پر احتجاج کرنے والے کیا جانے کہ محمد کون؟ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بڑی توجہ فرمائیے گا، باج محمد بھگت اجائیں، محمد کے بغیر جو زندگی گزرے۔ توجہ میری طرف، اگر آنے جانے والوں کی طرف آپ نے دیکھا، سائٹ سے گزرنے والوں کی طرف دیکھا، اور اگر کوئی وہاں سے گزر کر اس سپیکروں کے پاس آیا یا کوئی پیچھے سے گزرا تو پھر وہ بندہ گزرنے کا ذمہ دار خود ہی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باج محمد بھگت اجائیں، محمد کے بغیر جو زندگی گزرے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، وہ اچھی نہیں ہوتی۔ جان میلکم نے اسکیچ آف 6 میں لکھا تھا کہ مجھے یوں ہی لگ رہا ہے کہ جو قرآن میں محمد کا خدا ہے وہی بابا گرو نانک کا خدا ہے۔ تبھی تو نانک نے اپنا یہ شلوک کہا، اول نام لکھیا وچ کتاب دے، اول نور خدا لکھیا وچ کتاب دے، اول نور خدا دوجا نور محمد جس چانن کیتا دوجا۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی۔ اول لکھیا وچ کتاب دے، اول نور خدا دوجا نور محمد جس چانن کیتا آ۔ یہی سورہ تغابن کی آیت ہے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور اس نور پر جو محمد لے کر آیا۔ آپ جی ہیں، آپ کی کیا بات ہے بھائی؟ آپ کے سننے کی کیا بات ہے؟ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بڑی توجہ فرمائیے گا، یہ نانک کا عشق محمد ہے جو میں اپنے موضوع کی حدود میں رہ کے پڑھ رہا ہوں، ورنہ اپنے مذہب کے اس بانی سے متصل اتنی چیزیں ہیں
کہ اگر آج پوری مجلس اسی پہ بھی ہو جائے تو پھر بھی حق ادا نہ ہو، لیکن مجھے ذرا سا آگے ہندو کتب کی طرف بڑھنا ہے۔ صرف ایک بات متصل کرنے کے لیے میں آپ کو بابا گرو نانک کی زندگی سے تھوڑا سا گزاروں۔ اور ہر قوم میں اللہ نے ایک ہادی بھیجا، نبوت ختم ہو گئی محمد مصطفیٰ پر، اب جہاں جہاں روشنی نظر آئے گی وہ مصطفیٰ کی نظر آئے گی، مذاہب عالم کی روشنی میں مصطفیٰ۔ میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ مذاہب عالم کی روشنی میں ہم نے صرف کتابیں پڑھ کے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، ورنہ بابا گرو نانک بھی بتا رہے ہیں کہ میرے مذہب کی روشنی کا نام بھی محمد ہے، میرے مذہب میں جو نور ہے، جس نے روشنی کی ہے، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اور اسی روشنی کو لے کے بابا گرو نانک چلے، 4 سفر کیے جن کی تفصیل میں نے نہیں پڑھنی، صرف ایک نتیجہ دینا ہے۔ اس سے پہلے 2 مصرے میرے ذہن میں آ گئے ہیں تو پھر سن لو۔ بابا گرو نانک تعریف محمد مصطفیٰ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے جو میرے مصطفیٰ کی تعریف کرے گا تو میں اس کے قول کو فرمانا ہی کہوں گا۔ بات ہی اتنی خوبصورت ہے، مسلمان گرے بھان میں جھانکیں کہ ایسی ہونی چاہیے کم از کم معرفت مصطفیٰ۔ بابا گرو نانک لکھتے ہیں، الف احمد سے بھیو ایسا بھید کچھ نہ لیو، اللہ کا الف احمد سے نکلا ہے اور اس راز کو ہر کوئی نہیں جانتا۔ نہ یہ استقبال کا حق نہیں ہے، اللہ کے رسول کا فضائل ہے۔ اگر بابا گرو نانک بتا رہے ہیں تو کیا ہوا، تم خوش نہیں ہوگے؟ جو بھی بتاؤ محمد کے فضائل پہ خوش ہونا ذمہ داری ہے۔ الف احمد سے بھیو ایسا بھید کچھ نہ لیو، یہ جو اللہ کی توحید کا الف ہے یہ احمد سے نکلا ہے، اور اگر احمد میں سے بھی الف نکالے پھر بھی حمد ہی باقی بچتی ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھائیے گا، ذرا خیرات مانگیے گا، بڑی توجہ۔ اگر اور دیکھیے، احمد سے اگر آپ الف کو جدا کریں تو حمد بنتی ہے، اس کی تعریف۔ اگر اس میں سے ہے کو جدا کریں تو مد بنتی ہے، مد یعنی وہ جو مدد کرے۔ اور اگر رہ جائے نا خالی دال تو دال حروف تہجی میں ہے دلیل کی علامت، یعنی محمد میں سے احمد میں سے اگر الف بھی ہٹا دو، ہے بھی ہٹا دو، میم بھی ہٹا دو، احمد کی خالی دال بھی رہ گئی تو وہ توحید پر دلیل بنے گی۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھائیے گا، ذرا خیرات مانگیے گا۔ الف احمد سے بھائیو ایسا بھید کچھ نہیں لیو، احمد ایسے عہد کے سنگا، جیسی جوت چاند کے سنگا۔ یہ عہد اور احمد دونوں ایسے متصل ہیں جیسے روشنی چاند سے متصل ہوتی۔ بن احمد بھید نہ پایو، اندھا مورکھ گوار کو ہایو۔ اگر بابا گرو نانک کہہ رہے تم نے بنا احمد کے عہد تک جانے کی کوشش کی، اندھے بھی ہو، جاہل بھی ہو، بے وقوف بھی، آپ یہ صدا سلامت رہے، بنا احمد بھید نہ پایو، اندھا مورخ گوار کہایو۔ جاہل ہوگے، گوار ہوگے، اندھے ہوگے نہ، ابھی بھی جس نے سر نہیں اٹھایا اس کے لیے اب میں وہ پہلے 4 سفروں کا وہ نتیجہ پڑھوں، پھر بابا گرو نانک کے میں نے 3-4 مصرے اور پڑھنے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی توجہ ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میرے اس پاک و پاکیزہ نبی کا ذکر ہے کہ جس نبی کے لیے اللہ نے 18,000 عالمین کو کن کہہ کے بنایا، جو شہنشاہ افلاق نہیں، شہنشاہ لولاک ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو اللہ کچھ بھی نہ بناتا، نہ
ہم ہوتے نہ تم ہوتے نہ یہ کوئی سلسلے ہوتے. اسی مصطفیٰ کا ذکر سکھ مت کے مانی بابا گرو نانک نے کیا. پھر پتہ نہیں جب سکھ مت کے بانی اپنے سفر پہ نکلے, انہوں نے ایشیا اور عرب ممالک کے سفر لمبے لمبے سینکڑوں ہزاروں میلوں پر محیط کیے. بابا گرو نانک ننکانہ سے نکلا, کربلا جوتی کے بغیر پیدل گیا ہے. ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا, جسے فکرہ سمجھ آئے. بابا گرو نانک نجف گیا ہے, مکہ گیا ہے, مدینہ گیا ہے, حتیٰ کہ مشہد مقدس کی حاضری بھی ہے, حالانکہ تہران کی حاضری بھی ہے, حالانکہ اصفہان میں بھی بابا گرو نانک ہو کے آئے ہیں. ان کے 4 سفروں کو کہتے ہیں 4 اداسیاں. پہلی اداسی, دوسری اداسی, تیسری اداسی اور چوتھی اداسی. اور یاد رکھنا یہ اداسیاں عام نہیں, یہ بابا گرو نانک کا روٹ بڑا خاص تھا. جب میں نتیجہ دوں گا تو ہر کوئی جملے تک پہنچ جائے گا. پہلے بابا گرو نانک گھومتے رہے پنجاب میں, پھر وہ نکلے کچھ ہند کے علاقوں میں گھومے, کچھ سرحد سری لنکا تک گئے, بنگال سے ہو کے واپس آئے, پھر یہ ہمالیہ پربت تک گئے, پھر انہوں نے نیپال تک کا سفر کیا. پھر ایک سفر بابا گرو نانک کا آخری ایسا تھا جس میں انہوں نے مشرق وسطیٰ کو دیکھا, جنہوں نے اس میں مڈل ایسٹ کو دیکھا. وہ ایران بھی گئے, وہ عراق بھی گئے, وہ سعودی عرب بھی گئے. اب کعبے اور بابا گرو نانک والی روایت بھی اگر میں ہی سناؤں تو وہ ہر کسی کو پتا ہے کہ وہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے لیٹتے تھے. لوگ منع کرتے تھے, اس کے پاؤں اٹھا کے جہاں کرتے تھے. لوگوں کو کعبہ وہی نظر آتا تھا, لوگوں کو اپنی جگہ چھوڑتا تھا یا نہیں, مگر لوگوں کو یہی نظر آتا تھا. جو میں نے کتاب میں پڑھا اس کا ذمہ دار میں ہوں, جو آپ سن رہے ہیں اس کا ذمہ دار میں نہیں. موالیان حیدر کرار مکہ اور مدینہ سے ہوتے ہوئے یہ کاظمین بھی آئے, یہ سامرہ بھی آئے, یہ کربلا بھی آئے, یہ نجف بھی آئے. لیکن جو کام کاظمین میں بابا گرو نانک نے کیا, آج بھی بغداد میں گردوارہ موجود ہے جہاں موسیٰ کاظم کا لنگر بانٹا کرتے تھے. ہاتھ اٹھائیے گا, خیرات مانگیے گا, جسے فکر سمجھ آئے. اور عرب میں گردوارہ نہیں ملے گا آپ کو قدیم. یہ وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کر یہ لنگر بانٹا کرتے تھے. اور لنگر سکھ مذہب کا خاصہ ہے. جیسے ہمارے گھروں میں ادب و احترام سے نیاز بنتی ہے, ایسے وہاں بھی جب گردواروں میں لنگر بنتا ہے تو بڑے ادب و احترام سے. لنگر بنانے والا پاؤں میں جوتی نہیں پہن سکتا, جگہ پاک ہونی چاہیے. جو گھروں میں حاضری بناتا ہے وہ میری بات تک پہنچ جائے گا. اور بڑے سے بڑے امیر سکھ بھی آ کر لنگر خانے کی ڈیوٹی میں حصہ لیتے ہیں. پھر امیر غریب مثل مجلس حسین ایک ہی صف میں بیٹھ کر وہی سادہ کھانا کھاتے ہیں. بھائی چلائے جو بھی, لنگر قیامت تک حسین کا ہے. جو بھی چلائے, جو بھی اس نیک عمل کو کرے, یہ نیاز, یہ لنگر قیامت تک میرے مولا حسین سے منسوب ہے. بڑی توجہ فرمائیے گا. بابا گرو نانک نے یہ جو سفر کیے ہیں نا, جس کے اندر ہند کے, مشرق وسطیٰ کے, جو یوں کر رہے ہیں نا, یوں اگلا نتیجہ میں دوں گا, لیکن اب میں نے زور نہیں لگانا, میرے حصے کا بولنا ہے آپ نے. عمران بھائی, میں نے بابا گرو نانک کی 4 اداسیاں بھی پڑھی ہیں, 4 سفر بھی پڑھے ہیں. میں نے ولی العصر شہنشاہ کے اوپر لکھی گئی کتب غیبت بھی پڑھی ہے, کیونکہ میں قرآن و معرفت امام زمانہ سے اسی منبر سے اشرا تلاوت کر چکا ہوں. فکرہ ایک کہوں گا, پہنچنا تم نے خود ہے. بعد ظہور ولی العصر اس تمہارے خطے میں اور عرب میں جہاں جہاں سے قائم کی نصرت کے لشکر نکلیں گے, ہر وہ جگہ گرو نانک پیدل گھوم کے آیا ہے. یار آپ جیئے بھائی, صدا سلامت رہیں, آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. یہ ہے ذکر مصطفیٰ,
جو 12वें محمد تک آ گیا. اب توجہ فرمائیے گا، میں بات کا سلسلہ آگے بڑھانے لگا ہوں. انہوں نے پہلے کہا ہر وہ زندگی بیکار ہے جو مصطفیٰ کے بغیر ہو. پھر کہا کہ یہ جو اللہ کا الف ہے یہ احمد سے نکلا ہے اور اس راز کو کوئی جانتا ہے. اگلا فقرہ وہ آ رہا ہے، پتہ نہیں میں پڑھوں کیسے، چونکہ جو خوشی اس وقت میرے سینے میں محسوس ہو رہی ہے وہ اگر زبان سے ویسے نکل آئی جیسے اندر محسوس ہو رہی ہے تو پھر خاموش آپ بھی نہیں رہیں گے. یہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول نام خدا دا تے دوجا نام رسول. اول نام خدا دا تے دوجا نام رسول. اول نام خدا دا تے دوجا نام رسول. پتہ نہیں کون تھا نانک کی نظر میں، کہتے ہیں اول نام خدا دا تے دوجا نام رسول. تیجا کلمہ پڑھ لے نانکا جے ہو جاوے قبول. زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا. کہاں جائے گا مولوی جو علی کی گواہی چھپاتا ہے؟ حیا کر ملا. بابا گرو نانک کو بھی پتا ہے جب تک تیسری گواہی نہ آئے نہ اللہ قبول ہوتا ہے نہ محمد. آپ جی ہیں صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. نہیں ایسے نہیں، مل کے بولو. سندھ کی دھرتی پر ولایت کا سب سے بڑا مبلغ، سب سے بڑا عزادار، سب سے بڑا ماتمی، سب سے بڑا زنجیر زن، ہر ماتمی کو ماتمی بنانے والا، ہر ماتمی کو زنجیر تھمانے والا، ہر زنجیر زن کو کما کا ہنر سکھانے والا، ہر کما زن کو سرخ زنجیر پہ لگانے والا، علی کا سیون والا لال، ہر منکر ولایت علی کی موت، قائم کے لشکر کا سالار، ہند سندھ کی دھرتی پر غازی کے علم لگانے والا، زمین پر یا حسین کی صدا دینے والا، سخی سردار کلندر. آپ جی ہیں صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. میرا مولا آپ کو صدا سلامت رکھے بھائی. میرے مولا کے ماتمی عزادار صدا سلامت رہیں. بڑی توجہ فرمانا، اس لیے یہ خطہ بڑا زرخیز ہے. آقا حسین نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان جانے دو. اسی لیے تو دیوی روپ کماری کہتی ہے حسین ابن علی گر ہند میں اتارے جاتے اللہ کی قسم شیشے میں اتارے جاتے. آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. 10-12 منٹ کا فضائل ہے، ذرا سا توجہ فرمائیے گا. حسین ابن علی گر ہند میں اتارے جاتے اللہ کی قسم شیشے میں اتارے جاتے. ہندوؤں کی جتنی بھی کتابیں انہیں 2 حصوں میں سکلینچا جی تقسیم کیا گیا. ایک کہلواتی ہیں شروتی اور دوسری کہلواتی ہیں سمرتی. شروتی والی کیٹیگری میں ہندوؤں کی وہ کتابیں آتی ہیں جنہیں وہ آسمانی کلام مانتے ہیں، اور سمرتی کے اندر ہندوؤں کی وہ کتابیں ہیں جنہیں وہ بندوں کا کلام مانتے ہیں مگر اپنے رہنماؤں کا، اپنے پیشواؤں کا، اپنے گزرے ہوئے ان ہادیوں کا کہ بعد میں جنہیں بھگوان بنا کے انہیں پوجنا شروع کیا. شروتی اور سمرتی. شروتی کے اندر پھر آگے 2 طرح کی کتابیں ہیں. ایک ہے 4 وید، رگ وید، یجر وید، اتر وید اور سام وید. دوسری شروتی کے اندر جو آسمانی کتابیں وہ ان کے مطابق ہیں وہ ہیں اپنشد. اپنشد ہیں 108. اپ اور نشد. اپ نشد کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کوئی چیز حاصل کرنا، یعنی کسی کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنا، شاگردی اختیار کرنا. ویدوں کی تاریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 4000 سے لے کر
13 लाख साल तक की रिवायतें हैं कि ये इतने पुराने कलाम हैं किसके? ये बड़े बड़े संस्कृत के पंडितों को भी नहीं पता, लेकिन जो कम अज़ कम वेदों की तारीख है वो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर तक जाती है। अब दूसरी जो किताबें हैं ना स्मृति वाली, इनमें वो हैं जिनके नाम आपकी समातें भी आशना हैं उन नामों से। इनमें भगवत गीता है, इनमें रामायण है, इनमें महाभारत है और दीगर किताबें हैं। अब जो रामायण है वो हिंदुओं के भगवान राम की पूरी सीरत है, उनकी ज़िंदगी। बड़ी तवज्जो भाई, मैंने पहले दिन भी कहा था, कल भी कहा था, वुस्सत कल्बी से बिल्कुल तंग नज़री और तंग ज़हनी से बाहर आकर अगर ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनना है तो थोड़ा सा एहतराम उनको देना पड़ेगा। वैसे भी मुसलमानों को तो पता है कि अगर कोई बुत परस्त भी हो तो उसे एहतराम कैसे देते हैं। हाथ उठाइएगा, ज़रा खैरात मांगिएगा। हम अली वाले, हमारे नज़दीक मयार मोहम्मद वाले मोहम्मद, और कोई मयार हमारे नज़दीक नहीं। रामायण के अंदर उनके भगवान राम की पूरी ज़िंदगी है। भगवत गीता के अंदर उनके भगवान कृष्ण उनके भगवान अर्जुन से मुकालमे करते हैं और उन्हें ज़िंदगी के दर्स देते हैं। महाभारत के अंदर 2 बड़े ख़ानदान कौरवों और पांडवों की लड़ाई है और कुछ हिस्सा तालीमात किशन पर मुश्तमिल है। लेकिन ये जो इनकी श्रुति वाली आसमानी किताबें हैं, इनमें है वेद। चारों वेदों में से जो दूसरा वेद है अथुर्वेद, उसी अथुर्वेद के 20वें बाब की 118वीं किताब का पहला मंत्र है और उसकी पहली 14 सतरें हैं कि जिससे आज मैं पहली बशारत पढ़ने लगा हूँ। पढ़ूंगा उर्दू तर्जुमा, चूँकि लफ्ज़ ही इतने मुश्किल हैं कि उसमें से वो सिर्फ एक लफ्ज़ जो हमारा मकसद है वो समझ आ जाए तो काफ़ी है। लेकिन उससे पहले एक जुमला मरकज़ बना के इस अशरे का अपने जहन में रखिएगा। ये जो बशारतें होती हैं ना, जिसे संस्कृत में भविष्यवाणी कहते हैं या जिसे अंग्रेज़ी में प्रोफेसीज कहते हैं, इनका एक उसूल है, एक कुलिया है दुनिया में कि अगर पूरी बशारत, पूरी भविष्यवाणी या पूरी प्रोफेसी में से एक लफ्ज़ भी आपके मतलब का हो, नीचे नीचे नीचे, अब आप में से कोई मुझे उठा हुआ नजर आया तो मैं उस मिंबर पे बुलाने वाला हूँ, एक लफ्ज़ भी अगर आपके मतलब का हो तो आप अकीदे के मुताबिक उस प्रोफेसी को, उस बशारत को, उस भविष्यवाणी को बयान कर सकते हैं। लेकिन मैंने पिछले 5 दिन में कोशिश की है सिर्फ वो पेश किया जाए जिसमें बात वाज़े हो। अब इसी अथुर्वेद का जो हवाला मैंने दिया उसके पहले मंत्र की पहली 14 सतरें हैं और बात यहाँ से शुरू हो रही है। एक नरशंसा आएगा जिसके 20 बादशाह दुश्मन और 60,000 मुखालिफ होंगे। हाथ उठाइएगा, खैरात मांगिएगा, एक दफा तवज्जो फरमाइएगा। जिसके 20 बादशाह दुश्मन होंगे, 60,000 उसके मुखालिफ आम अवाम में से होंगे, मगर एक उसका बचाने वाला, उसका करीबी है। उसके मानने वाले एक सदा सुन के इबादत खाने में जाएंगे, उसके मानने वाले दाढ़ी रखेंगे, सर ढकेंगे। ये जो उसमें लिखा है मैं बयान नहीं पढ़ूं, सर ढकेंगे। वो खाना खाने से पहले बड़े अदब से एक इस्म लेंगे। वो पूरी दुनिया में अमन का पैगाम फैलाएगा और उसका दीन जोर से नहीं मोहब्बत से फैलेगा। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। बात शुरू कहां से हुई? एक नरशंसा आएगा। ये नरशंसा क्या होता है? ये संस्कृत का वो लफ्ज है जो मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ है। अब अगर छठे दिन भी जिसने फारकलीत भी सुन लिया, जिसने इब्ने इंसान भी सुन लिया, जिसने करनाशा और बरानाश भी सुन लिया, उस बंदे के लिए तर्जुमा मुश्किल नहीं। नरा
आदमी नर से निकले, शंसा जो बहुत काबिल तारीफ हो, जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना। नर शंसा ऐसा मर्द जो बहुत तारीफ के काबिल हो, जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जानी जो संस्कृत में नरशंसा है वही अरबी में मोहम्मद है। इसकी तारीफ की गई, तभी तो लोग पढ़ पढ़ के सवालात करते रहे। वैद थे पहले, ये वैदों का सिलसिला खत्म हुआ, उपनिषद का सिलसिला शुरू हुआ, दौर आ गया इनके भगवान थे रामचंद्र। ये रामायण वाले राम के अलावा दूसरे थे। रामचंद्र सारा दिन एक खुदा की तरफ ध्यान लगा के बैठते थे और कहते थे देखो एक खुदा को माना करो, इधर उधर अपने ज़हनों को ना भटकाया करो। एक दफा सामने बैठे हुए एक भक्त ने पूछा, ऐ भगवान रामचंद्र, तुम जो सारा दिन ईश्वर के लिए तपस्या करते हो, तुम्हारा तो सारा दिन उसके ध्यान में गुजरता है, क्या कभी तुम ईश्वर से मिले हो? रामचंद्र कहते हैं मैं तो कभी ईश्वर से नहीं मिला। भक्त कहते हैं क्या मुमकिन है किसी के लिए कि ईश्वर से मिले? कहाँ मेरे बाद एक आएगा जो ईश्वर से मिलेगा एक ही रात में, जो ईश्वर से, हाथ उठाना, खैरात मांगना। उस बंदे ने मेरा जुमला कत्ल किया है जिसका हाथ नहीं उठा, वो एक मेरे बाद आएगा जो एक ही रात में ईश्वर से मिलेगा। भक्त तड़प के खड़े हुए, रामचंद्र ईश्वर तक कैसे जाते हैं? रामचंद्र अपनी तपस्या से उठा, सीने पे हाथ रख के कहता है ईश्वर तक ना कोई जा सका है ना कोई जाएगा, लेकिन एक महापुरुष आएगा जिसे एक ही रात में ईश्वर अपने पास बुलाएगा। और याद रखो, ईश्वर तक जाने की 14 मंजिलें हैं। आप जी सदा सलामत रहें, आप हमेशा जिंदाबाद रहें, सदा आबाद रहें। जिस बंदों का मौजू में ज़हनी नहीं है उन बंदों से अगली बात नहीं, लेकिन जिनके चेहरे पे मुझे नूर ज़िक्र मुस्तफ़ा नज़र आ रहा है, मैं उन चेहरों को पहले सलाम करूं। 2 तरह के चेहरे और हैं, एक पे हैरानगी है, एक पे परेशानी है। अल्लाह करे परेशानी हैरानगी में बदले, हैरानगी मुस्कुराहट में बदले, ताकि जो मेरे हम सफ़र हैं वो सारे साथ मिल जाएं। अव्वल से आखिर तक जितने मेरे मौला हुसैन के अजीम अज़ादार इस अजीम तरीन इज्तिमा में 6 मुहर्रम बाबुल हवाइज शहजादा अली असगर पाक के जिक्र में बैठे हैं, जुमला सुनना। अगर अगली बशारतें रह गई तो कल हिंदू मजहब से बयान कर है गई, मैं अगली ज़बूर की मंजिलों की तरफ बढ़ूंगा। लेकिन एक फिक्रा कान खोल के सुनना, कहाँ उसका नाम क्या है का पहले उसकी अलामतें सुनो। वो ऐसा होगा जो पत्थरों वाले स्थान पर आएगा और खजूरों वाली जमीन पर हिजरत करेगा। पत्थर उसके हाथ पर बोलेंगे, नदियां उसके कदमों के बल पर अपने रस्तों को तब्दील करेंगी। वो आकर कायनात मुसख्खर नहीं करेगा, उसके आने से पहले ही कायनात उसके कब्जे में है। और तो और वो जो आने वाला है उसका नाम होगा महामद। महा संस्कृत में कहते हैं बड़े को, मद जिसकी हर वक्त मदह की जाए, इसी को अरबी में मोहम्मद कहते हैं, इसी को अरबी में मोहम्मद कहते हैं। यानी कि रामचंद्र को भी पता था कि मोहम्मद आने वाला है। कहने लगे फिर तो वो बड़ा प्यारा होगा, कहाँ उसकी सूरत मनमोहनी होगी, जो उसकी आंखों में देखेगा वो दिल से उसकी तस्वीर को नहीं निकाल पाएगा। उस मोहम्मद की खूबी ये होगी, वो बोलेगा तो मीठा बोलेगा। याद रखना, हिमालय से बुलंद उसके हौसले होंगे, गंगा से पवित्र उसका पसीना होगा। हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझ आए। गंगा के पानी से भी ज्यादा पवित्र उसका पसीना होगा। भक्त कहने लगे फिर तो हम भी ये ख्वाहिश करते हैं कि उस मोहम्मद को देख सके। का हो सकता है देख भी लो, मगर हो सकता है ना भी देखो। लेकिन रामचंद्र की बात याद रखना, वो मोहम्मद
اکیلا نہیں آئے گا، اس کے ساتھ اس کا ایک راجکمار بھی آئے۔ آپ ہمیشہ زندہ باد رہے۔ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ ایک دفعہ ذرا میری طرف پلٹنا بھائی، وہ اگر یہ مل کے حیدری یا علی امیر المومنین نعرہ لگا لینا، لیکن جملہ مکمل ہونے دینا، ہو سکتا ہے یہ جملہ تش نہ رہ جائے۔ وہ آئے گا نرشنسا، 20 بادشاہ جس کے دشمن ہوں گے، 60,000 عوام اس کی مخالف ہوگی، کیونکہ جس وقت اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کیا اس وقت مشرک قبیلوں کی تعداد تھی 20۔ انہی 20 قبیلوں کے سردار مصطفیٰ کے 20 دشمن تھے۔ انہی 20 میں سے بعد میں کئیوں نے ڈر کے کلمہ پڑھا۔ اب تم کہتے ہو انہیں بھی کہیں رضی اللہ۔ 60,000 عوام مخالف ہو، چونکہ مکہ اور گرد و نواح میں مشرکین کی جو آبادی تھی، بدھا کی گوسپل آف بدھا میں اور دھمپدا میتیہ ستا میں، جس کا حوالہ میں نے کل دیا تھا، وہاں بھی یہ لکھا ہے 60,000 میتری کے مخالفین ہوں گے۔ یہاں لکھا ہے ویدوں میں کہ نرشنسا کے 60,000 دشمن ہوں گے، چونکہ مشرکین مکہ کی آبادی تھی 60,000۔ وہ آئے گا، رام چندر کہتے ہیں ایشور اسے ایک ہی رات میں بلائے گا، پتھروں والے استھان پر آئے گا، کھجوروں والی جگہ پہ ہجرت کرے گا، نام اس کا محمد ہوگا۔ وہ اکیلا نہیں آئے گا، اس کا ایک راجکمار بھی آئے گا۔ کہ اس کا راجکمار کیسا ہوگا؟ کہ اس کا راجکمار دھرتی کے سب سے پوتر استھان، سب سے بڑے مندر یعنی کہ بیت اللہ میں، ہاتھ اٹھائیے گا، خیرات مانگیے گا۔ سب کو پتہ ہے اسلام آنے سے پہلے خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بڑے بڑے بت تھے، ارد گرد تھے، اندر نہیں تھے، کیونکہ جس کی چابی عمران کے پاس ہو اس گھر کے اندر بت نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے گا، خیرات مانگیے گا، جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی۔ کیوں کہ وہ آئے گا، دھرتی کے سب سے پوتر استھان پر آئے گا، وہ سب سے بڑے مندر میں آئے گا، اور اس کی خوبیاں ہوں گی۔ وہ سرپ مار ہوگا، وہ سانپ کو مارنے والا ہوگا، وہ اپنی انگلی کے اشارے سے سوریا کو بار بار پلٹانے والا ہوگا۔ وہ اپنے کندھے پر وزنی تلوار رکھے گا، جس تلوار کے 2 منہ ہوں گے، اور اس کا نام ہوگا اوم۔ وہ تلوار ذوالفقار ہے، وہ اوم میرا علی۔ صدر سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ ایک دفعہ ذرا سارے سار اٹھا کے میری طرف دیکھنا بھائی، اس کا نام ہوگا اوم۔ میں اوم پہ پوری مجلس پڑھ چکا ہوں، لیکن میرے بچے نوجوان جنہوں نے پہلے نہیں سنا، میں صرف اس لفظ کا ترجمہ کر دوں کہ یہ ہے کیا۔ یہ کسی بھگوان کا نام نہیں، یہ کسی بت کا نام نہیں، یہ کسی مورتی کا نام نہیں۔ یہ پڑھتے ہیں وہ ہم وزن بسم اللہ میں کوئی بھی پاکیزہ کام کرنے سے پہلے، عبادات شروع کرنے سے پہلے، منتروں کا جاپ کرنے سے پہلے، کیونکہ سنسکرت کے اندر 3 لفظ ہیں جنہوں نے مل کر اوم بنایا:
अलिफ वाओ और मीम से, अलिफ से ईश्वर यानी कि खुदा। ईश्वर भी किसी भगवान का नाम नहीं, ईश्वर उस सुप्रीम गॉड को कहते हैं जो खुदाओं का खुदा है, जो भगवानों का भगवान है, जिसे अरबी में रब्बुल अरबाब कहते हैं, उसे कहते हैं ईश्वर। वाओ से विराहत यानी के ताकतवर, मीम से माहत यानी के हाथ। अलिफ वाओ और मीम, ईश्वर ताकतवर, हाथ ईश्वर, विराट मात, खुदा का ताकत वाला हाथ, खुदा का ताकत वाला हाथ, खुदा का ताकत वाला हाथ, इसे कहते हैं ओम, खुदा का ताकत वाला हाथ। मैंने ओम और अली में पंडितों के जुमले पढ़े हैं, कहते ये ओम ऐसा हाथ है जो कुल प्रकृति का निजाम अपनी उंगली की जुम्बिश से चलाता है। तो अब जमाना ढूंढे ना वो किस हाथ की उंगली है जो पूरी धरती का, पूरी कायनात का निजाम चलाए। कोई नहीं मिलेगा। मस्जिद आज़म कूफा के मिंबर अबयस पर गाजी के बाबा ने उंगली का इशारा किया। सहाबी कहते ये क्या था? का कायनात को रिज़्क़ बांट दिया। कायनात ये खुदा का ताकत वाला हाथ, ये अली है। अली पे कभी शक न करना। अली अबू तालिब का हो या अली हुसैन का हो, जिंदाबाद। हाथ उठाना, खैरात मांगना। जिस शहजादे का मसाइब शुरू होना है उससे पहले फजाइल का एक फिक्र सुनना। अली अली है, अबू तालिब का बेटा हो फिर भी अली है। वक्त के मोहम्मद, वक्त के अबू तालिब हुसैन का बेटा हो फिर भी अली है। अली अकबर हो फिर भी अली है। अली सज्जाद हो फिर भी अली है। अली कासिम हो फिर भी अली है। हद नहीं, असगर भी हो अली फिर भी अली। हाथ उठाइएगा, खैरात मांगिएगा। अली असगर, असगर हो फिर भी अली है ना। असगर समझ के जमाना कम से न समझे, ये बाबुल हवाइज है। बड़ी बड़ी दुआएं जो उसकी मशीयत के तहत भी कहीं फंस जाएं, मासूम फरमाते हैं असगर का वास्ता कभी भी रद्द नहीं होगा। का मौला क्यों? का जब खैबर उखाड़ के आ रहे थे ना अली, तो मोहम्मद ने अली के हाथों में मरहब का सर देखा और एक दफा पुकार के कहा अस्सलामु अलैका या जैश मोहम्मद। ए मोहम्मद के लश्कर अली, तुम पर मेरा सलाम हो। अकेला अली मोहम्मद का पूरा लश्कर। मुझे इमाम हुसैन के आखिरी सजदे की कसम, आखिरी वक्त में असगर को हाथों पे उठा के हुसैन ने पुकारा तकल्लुम या जैशल हुसैन, बोले हुसैन के लश्कर। ये अकेला नहीं, ये सखी शब्बीर की पूरी फौज के बराबर है। तभी तो जब कोई नहीं रह गया हुसैन ने आवाज दी हल मिन नासिरिन। अज़ादारों, ये शहजादा इतना लजपाल है। मेरे मौला हुसैन ने अतमाम हुज्जत की एक फिक्रा तुम्हारी पहली हाय के लिए पढ़ दूं। आज ये समझ के रोना कि जिसने तुम्हें अकबर की बर्ची पे नहीं बुलाया, जिसने तुम्हें गाजी के बाजुओं पे नहीं बुलाया, जिसने तुम्हें सुमों से कासिम छुड़ाते हुए नहीं बुलाया, वो असगर उठा के कह रहा था शियो काश तुम मुझे उस वक्त देखते जब मैं अपने 6 माह के बच्चे के लिए पानी मांग रहा था। शियो जब भी ठंडा पानी पियो मेरे असगर की प्यास को जरूर याद करना। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अतमाम हुज्जत के लिए करीम करबला आए। सादात उज़ाम रोने का हक कौन अदा करे?
ہر سال اصغر کی وہی مظلومیت پڑھی جاتی ہے، مگر آج مجھے ایک دو جملے تمہیں وہ سنانے ہیں جو خالی جملے نہیں، مقتل کے محمد علی ورق کے دل کا درد ہے۔ مجھ سمیت جس کی چھوٹی اولاد ہے وہ ماتم کی تیاری کرے، مگر اس سے پہلے تمہید کا ایک فقرہ سننا۔ آقا حسین نے 9 لاکھ کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، کون ہوں میں اے شامیوں اور کوفیوں؟ کہا آپ فرزند رسول ہیں۔ کہا میں کس کا بیٹا ہوں؟ کہا علی و سیدہ کے بیٹے ہیں۔ کہا میں کس کا بھائی ہوں؟ کہا سیدہ شباب اہل الجنہ کے بھائی ہیں۔ شبیر فرماتے تم پھر بھی میرے قتل کے در پہ ہو، حالانکہ میرے مقام کو جانتے ہو، کیونکہ یہ شبیر کو جانتے تھے مگر پہچانتے نہیں تھے۔ حسین نے ایک دفعہ روتے ہوئے فرمایا، یہ دیکھو میرے سر پہ نانا کی دستار ہے، دیکھو میری کمر میں بابا علی کی ذوالفقار ہے، دیکھو آج بھائی حسن کا کمر بند میں نے زیب تن کیا ہے، کیا تم مجھے اب بھی اس لباس کے ساتھ قتل کرو گے؟ ایک بے غیرت ہنس کے کہتا ہے، شبیر ایک دفعہ شمر تیرے سینے پہ بیٹھے، ہم تیری بہنوں کے خیموں میں نیزے لے کے داخل ہوں گے۔ جو ہی بہنوں کا نام آیا، شبیر نے رو کے کہا، حل من ناصرن، یا حسین یا حسین یا حسین۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ موقع تھا جب مولا شبیر نے استغاثہ بلند کیا، حل من مغیث یغیثنا، حل من مجیر یجیرنا، حل من ناصر ینصرنا۔ ہے کوئی جو مجھ غریب کی بات سنے؟ ہے کوئی جو مجھ غریب کی نصرت کرے؟ ہے کوئی جو مجھ غریب کی بہنوں کی چادریں بچائے؟ گہوارے سے 6 ماہ کے علی نے خود کو ریگے خیمہ پر گرایا، بابا آ گئے خیمے میں، سیدہ رباب، اے اول مجلسوں کی بانی مستور، اے دھوپ میں بیٹھ کے میرے بعد میری عزاداری کرنے والی سیدہ، اے چھوٹے چھوٹے پیالوں میں اصغر و سکینہ کی سبیل بانٹنے والی بی بی، لا تیرے اصغر کو میرے ہاتھوں پہ دے۔ آج کوئی عقاب پہ گیا ہے، کوئی اشعل پہ گیا ہے، کوئی میمون پہ گیا ہے، حتیٰ کہ میں مرتجز پر جاؤں گا، حتیٰ کہ میرے بابا کی سواری دلدل تھی، میرا نانا براق پہ گیا۔ رباب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، جیسی سواری تیرے بیٹے کو ملے گی، نہ میرے نانا کو ملی، نہ میرے بابا کو ملی، نہ ہی مجھے ملی۔ لا میرے ہاتھوں پر میرا صغیر دے۔ صغیر اٹھا کے دینے سے پہلے رو کے کہتی، آقا اجازت ہو تو جو بہن نے 2 سفید رنگ کے کرتے مدینے سے اکبر کے سحروں کے ساتھ بھیجے ہیں، ان میں سے ایک نیا کرتا اصغر کو پہناؤں؟ کا پناؤ۔ جو ہی کرتا پہنا، کا خط میں ایک وصیت تھی مولا، بی بی صغرا نے لکھا ہے، جب اصغر یہ کرتا پہنے اس کی دونوں آنکھوں پر میری طرف سے چوم چوم کر بوسہ دینا۔ مرزا دبیر کہتے ہیں، پیاسے ہونٹوں سے بیٹے کی آنکھیں چومی، مصرع لکھ دیے، کہتے ہیں گواہ رہیوں کے فاقوں سے جھومتا ہے حسین، پر ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین، جس کی ہائے ابھی تک بلند نہیں ہوئی، میں شہادت شروع کرنے سے پہلے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو آج دعوت گریہ دینے لگا ہوں۔ جس کی جھولیاں خالی ہیں وہ جھولیاں بھر لے، جس کی اولادیں ہیں اصغر مولا کا صدقہ سلامت رہیں، جس کی بیٹیاں ہیں اسے ماتمی بیٹے ملیں، جس کے بیٹے ہیں اسے جنازوں کی وارث بیٹیاں ملیں، جن کی جھولیاں خالی ہیں وہ اولاد کی نعمت سے آباد ہو جائیں، جن کے بچے دنیا سے چلے گئے ہیں مولا تمہیں صبر عطا فرمائے۔ عزادارو علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کر شبیر باہر آئے،
10 محرم کو دھوپ اتنی تیز تھی، حسین نے ابا کے دامن میں علی اصغر کو چھپایا۔ پہلی اور زندگی کی آخری جنگ مثل عباس لڑے گا اصغر۔ جو ہی 9 لاکھ کے سامنے پہنچے نا، حمید بن مسلم کہتا ہے ہم نے سوچا حسین قرآن لے کے آ رہا ہے، ہمیں واسطہ دے کے کہے گا اللہ کا قرآن دیکھو، مجھے بہنوں کے ساتھ واپس جانے دو۔ کہ اس وقت یزید کا لشکر رونے لگا جب شبیر نے چلچلاتی دھوپ میں 6 ماہ کا بچہ ہاتھوں پر اٹھا کے کہا حیا کرو، تمہارے گھوڑے بھی پانی پی رہے۔ یا حسین رو لو، جی بھر کے رو لو، کو پتہ نہیں زندگی میں اگلا محرم 6 کس کو نصیب ہو۔ اصغر کا پرسہ زندگی کا آخری پرسہ سمجھ کر پڑھنا عزادارو۔ میں ماتمی بن کے نہ ذاکر نہ خطیب تمہارے ساتھ آج اس پرسے میں شامل ہوں۔ ہاتھ کوئی بندہ پیارا نہ کرے، چونکہ اتنی دردناک شہادت ہے اس شہزادے کی کہ جس پہ تمہارے آئمہ بھی ایسے تڑپتے رہے جیسے ماہی بے آب تڑپتی ہے۔ عزادارو، شہزادہ علی اصغر، ابھی زیارت پیچھے ہی روکیے گا، کم از کم 5 سے 7 منٹ اور ہیں۔ میں ماتم کی صدا دوں تو پچھلے بندے اٹھیں، جہاں پچھلے بندے اٹھے میں وہیں مصائب ختم کر کے اپنے شہزادے سے اجازت لے لوں گا۔ کوشش کرنا، بڑی خوبصورت زیارت ہے، 2 جملے ذہن میں رکھنا، زیارت تو کرنا مگر آرام سے کرنا، چونکہ اس کے جنازے پر وہ بھی آیا ہے جس کے بازو ساتھ کوئی نہیں ہوتے، وہ جو اصغر کے قدموں پر یا حسین یا حسین یا حسین۔ جتنے سید بیٹھے ہیں، سید اجازت دے دیں تو میں مقتل کا فکرہ روک کر احساس کا ایک مصائب پڑھوں۔ 9 رجب اصغر دنیا میں آئے، 10، 11، 12 رجب 3 دن گزرے، 13 رجب علی کے ظہور کا دن تھا۔ معصومہ بنت الحسین فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے چچا غازی ایک ہاتھ میں اصغر کو اٹھا کے 4 دن کے اصغر کے پاؤں یوں دبا رہے ہیں۔ میں آئی، میں نے کہا آپ میرے بھائی سے کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ ہے رب وفا۔ کہتے ہیں میں اپنے مولا علی اصغر سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں اور اکبر بازار میں نکلتے ہیں لوگ کہتے ہیں ایک محمد ہے ایک علی ہے، جب یہ جوان ہوگا ہم دونوں گھوڑے پہ بیٹھیں گے، لوگ کہیں گے 2 علی جا رہے۔ حسرت رہ گئی عباس کی، نہ رکھا 7ویں ماہ میں قدم علی اصغر نے۔ باپ کے ہاتھوں پر جلتی ہوئی ریت پر علی اصغر، پیچھے سے بندوں نے کھڑے نہیں ہونا، کھڑے ہوں گے، میں یہیں پہ جملے روک دوں گا، میری طرف سے زیارت جا لائیں، میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے انتظار میں، نیچے بیٹھو جتنے کھڑے ہوئے ہو۔ تمہیں اصغر کا واسطہ جس کا جنازہ آ رہا ہے، یہ جھولا نہیں، یہ جنازہ ہے۔ پتہ ہے جھولا اصغر کا کیوں برآمد ہوتا ہے؟ چونکہ حسین نے صغیر کو دفنا دیا تھا، اگر لاشا اس کا بھی خیموں میں رہتا تو اس کا بھی تابوت اٹھاتے۔ پھر پوچھو جھولا کیوں اٹھاتے ہو؟ چونکہ یہی جھولا تھا جسے حرام زادوں نے شام غریبہ میں آگ میں جلایا۔ ماں کہہ رہی تھی اصغر میں اپنے ہاتھ بچاؤں یا تیرا جھولا؟ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ برداشت کر سکو تو سننا عزادارو، جو پیچھے بندے بیٹھے ہیں نا، جو یوں کر کے دیکھ رہے ہیں، اگر کسی کی چھوٹی اولاد ہے آج وہ بندہ صبر نہ کرے، کیونکہ اصغر کو رونے سے نہ شکل بگڑتی ہے نہ اس کو ماتم کرنے سے تمہارے رخسار پھٹیں گے۔ ایک دفعہ فکر سننا، بیٹے کو ہاتھوں پر اٹھایا، ہاتھوں پر اٹھا کے کہتے ہیں اصغر، اصغر یہ کہہ رہے ہیں تو خود پانی مانگ۔
اصغر تو ظاہراً ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا. عمر سعد کہتا ایسے نہیں، بچے کو گرم ریت پہ لٹا، پھر پیچھے ہو جا، پھر یہ پانی مانگے. حسین نے اصغر ریت پہ لٹایا، لٹا کے اٹھایا، ریت گرم تھی، اصغر کی کمر سے خون جاری ہوا. رو کے کہتا ہے معاف کر دے، ریت بڑی گرم. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. عزادارو شہزادہ علی اصغر کو اٹھایا. چلو اگر نہیں برداشت ہوتا تو پھر فکر آخری سننے کی طرف آؤ، لیکن جنازہ تب آگے لانا جب میں ماتم کی صدا دوں، پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آنا. بار بار روز ایک بات کہنے کا تو لطف نہیں. عزادارو جو حسین کے جتنا لگتا ہے، علی کی ولایت کی قسم اتنی ننی کلی بھی حسین کو قربان کرنی پڑے گی. کبھی کسی نے سوچا نہ تھا. شام کے بازار میں عیسائی عورت نے کہا شمر یہ جو نیزوں پہ سر ہے یہ کس کے ہیں؟ کہا یہ بیعت نہیں کرتے تھے. اصغر کا سر دیکھ کے کہتی یہ بھی بیعت نہیں کرتے تھے؟ اس بچے سے بھی تم نے بیعت لینی تھی؟ باپ کے ہاتھوں پر صغیر نے بڑی مشکل سے زبان تالو سے چھڑا کر خشک ہونٹوں پر پھیرنی شروع کی. عمر سعد کہتا ہے اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام قطع کر. ہرمل نے 100 شعبہ تیر کمان میں جوڑا، تیر چھوٹا، پھر جوڑا، پھر چھوٹا. کہا مارتا کیوں نہیں شبیر کو تیر؟ کہا شبیر کے ہاتھوں پر 6 ماہ کا بچہ ہے. کہتا ہے مار دے. حسین کے اصغر کو ذبح کر. اس نے تیر چھوڑا. تمہارا چھٹا امام فرماتا ہے منل اذن یا ماتم حسین، ماتم علی اصغر. اس کی آواز بھائی بڑھائیے گا. تمہارا چھٹا امام فرماتا ہے من الاذن الی الاذن. علی اصغر ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک ذبح ہو گیا ہے. یہ سپیکروں کے آگے والا رستہ چھوڑنا بھائی، لے آئیے میرے مولا کا جھولا. عزاداروں بڑا خوبصورت گہوارہ سیدوں نے سجایا ہے. یہ دیکھو اصغر کا صدقہ، ایسے چھوٹے پیارے بچے ہمیں ملتے ہیں. اتنا تھا حسین کا اصغر جسے ایک کان سے دوسرے کان یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. فکر سنو گے عزاداروں، فکر سنو گے عزاداروں. ایک دفعہ میری طرف دیکھنا. مولا صادق فرماتے، سننا سننا بھائی، مولا صادق فرماتے ہمارے اصغر کو ایسے موت آئی جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیتے. کیا مولا کیسے؟ کیا جب مچھلی کو پانی سے نکالو تو زور سے بناتے ہیں. جب جان کم رہتے کبھی کبھی اور جب مچھلی مرنے لگے چھوٹا سا منہ کھول کے شکاری کو دیکھتی ہے. اصغر کو تیر لگا، باپ کے ہاتھوں پر اصغر طرفا. اس کے بعد کبھی جب مرنے لگا نا رباب کا لال منہ کھول کے کہتا بابا
زیارت واپس لے آئے. اتنے مرد حضرات ہیں جنہوں نے زیارت کر لی ہے. روتی آنکھوں سے دعا کریں. پتر سمے سنما ارمان ہے ویرن ہے دور